بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز سامعین، سنتیں اور نوافل سے متعلق دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کے اس درس میں مسئلہ نمبر 284 یعنی اس مسئلے میں متفق علیہ ایک روایت اور ترمذی و ابو داؤد کی دوسری روایت جو ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ فجر کی سنتوں کے بعد تھوڑی دیر دائیں کروٹ لیٹنا بھی سنت ہے۔ یعنی فجر کی 2 رکعت جب سنت پڑھ لیں تو چاہیے کہ نمازی تھوڑی دیر کروٹ لیٹے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اس مسئلے کی دلیل بخاری اور مسلم کی وہ روایت ہے جسے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کیا ہے۔ فعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الایمن، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 سنتیں پڑھنے کے بعد دائیں کروٹ لیٹ جاتے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور دوسری روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جو ترمذی اور ابو داود کے اندر موجود ہے۔ فعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلى احدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه، رواہ الترمذی و ابو داود۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی فجر کی 2 سنتیں پڑھے تو دائیں کروٹ لیٹ جائے۔ اسے ترمذی و ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ تو ان دونوں حدیثوں سے یہ بات سامعین اکرام ہمارے سامنے بالکل واضح ہو گئی کہ فجر کی 2 سنت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور آپ نے فجر کی سنتوں کو کبھی چاہے سفر میں رہے یا حضر میں آپ نے چھوڑا نہیں، سنت کو 2 سنت پڑھنے کے بعد آپ تھوڑی دیر لیٹ جاتے تھے، یہ آپ کا عمل رہا ہے۔ اور ترمذی اور ابو داؤد کی اس روایت کے اندر آپ نے جو فرمایا، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی فجر کی 2 سنتیں پڑھے تو دائیں کروٹ لیٹ جائے، یہ آپ کا فرمان بھی ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے وہ اس پہ آپ کا عمل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری اور تمام مسلمانوں کی نمازوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق پڑھنے اور ان عبادتوں اور نمازوں کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اس کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔